اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم میں سے کسی کے اوپر ایک وقت آیا ساتھیوں کہ 24 گھنٹہ کھانے کو نہ ملا ہو؟ لیکن ہمارے پیارے نبی پر کتنی بار ایک وقت آئے کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین پتھر باندھ کر کے رکھا کرتے اپنے پیٹ کے اوپر۔ اس تنگی کے باوجود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کبھی چھوڑی نہیں ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ کیا ہم میں سے کسی کے اوپر ایک وقت آیا ساتھیوں کہ 24 گھنٹہ کھانے کو نہ ملا ہو؟ امام شوکانی بھی کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں قربانی سنت مؤکدہ ہی نہیں بلکہ صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ صاحب استطاعت پر اگر کوئی آدمی مستطیع ہے، اس کے پاس ایک جانور ذبح کرنے کی طاقت ہے تو کیا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن اب ابن ماجہ وغیرہ میں روایت ہے، من وجد ساعتن، جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرنا چاہتا تو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے بھی نہ آئے۔ بعض جاہل لوگ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن اپنے والدین کے لیے بہت ان کی مدد کرتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن صدقہ اور خیرات ان سے کہا جائے بھائی وہ نہیں ہوتے لیکن میں یہ کام تو کر رہا ہوں، یہ جہالت ہے۔ آپ صبح سے شام تک والدین کا پیر دھوئیے لیکن آپ 5 وقت نہیں، صرف ایک وقت کی نماز بھی چھوڑتے ہیں، پھر بھی آپ کا والدین کی خدمت اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ ایک وقت چیز یہ ہے کہ قربانی کو اس کے وقت میں ذبح کیا شریعت طرف سے متعین ہے، شریعت کی طرف سے متعین ہے اسی وقت میں۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، بعض جگہ عید کی نماز 9:30 بجے پڑھتے ہیں، یہ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ سنت کے خلاف ہے، یہ قطعاً خلاف ہے۔ اہل علم کو اس پر توجہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے بیٹا ہم نے خواب میں دیکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، کیا کہا؟ اے بیٹا ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس کا حکم ہے وہ کر جائیے آپ۔ فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ رب العزت کی باتیں ہمارے سامنے رکھیں اور ان باتوں سے وہ ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ साथियों, काबिल एहतराम दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद क़ुरबा की आमद है। ये ज़िलहिज्जा का महीना जिस कदर करीब आता जा रहा है, जिस तरीक़े से यहाँ सबसे ज़्यादा एक हज का तस्वुर हमारे और आपके जहन में आता है, हमारे और आपके मुल्कों में सबसे ज़्यादा इस महीने के आते आते क़ुरबानी का तस्वुर रहा करता है। हर आदमी क़ुरबानी करना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए एक जानवर ज़बह करना चाहता है, लेकिन उसी के साथ साथ बाद कमज़ोर ईमान, कमज़ोर दिल, ना मसलहत अंदेश लोगों की तरफ से क़ुरबानी पर बाज़ एतराज़ात भी उठते हैं। उन मुल्कों में भी जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं और उन मुल्कों में भी जो इस्लामी मुल्क कहलाते हैं, वहाँ भी इस किस्म की आवाज़ें उठती हैं। अभी चंद दिन पहले हमारे एक समझदार भाई ने टेलीफ़ोन किया और ये मशवरा करना चाहा कि आज हमारे मुल्कों में सैलाब है, परेशानी है, लोग फ़क़्र व फ़ाक़ा की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो अगर हम क़ुरबानी करने के बजाय वही पैसा गरीबों पर सदका कर दें तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? बल्कि यही नहीं, 1960 में हमारी ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर से ये आवाज़ उठी, बल्कि एक बहुत बड़े मिंबर और स्टेज से ये ऐलान किया गया कि अगर क़ुरबानी का पैसा कौमी फ़ंड में दे दिया जाए तो उनकी क़ुरबानी अदा हो जाएगी। उसके बाद भी बार बार ये आवाज़ उठती रही, हत्ता कि एक बार तो एक मदहका खेज़ आवाज़ उठती है और मुल्क के बड़े और बल्कि सबसे बड़े लीडर की तरफ से कि आज पूरी की पूरी कौम कर्ज़े के तले दबी हुई है। कौम के हर फर्द के ऊपर इतना इतना कर्ज़ा है, लिहाजा उनके ऊपर क़ुरबानी फ़र्ज़ ही नहीं है। लिहाजा क़ुरबानी का पैसा हुकूमत को दे करके जो असल कर्ज़ है, और वो कर्ज़ किसका है? आलमी बैंकों का कर्ज़ है, यानी सूद जो है वो उसे अदा किया जाए और कौम को बचाया जाए। इस किस्म की बहुत सी आवाज़ें उठती हैं। बसा औकात कुछ लोग कहते हैं कि क़ुरबानी करने से हमारे हमवतन जो लोग हैं उनकी दिल आज़ारी हुआ करती है, लिहाजा क़ुरबानी के बजाय यही पैसा अगर गरीबों और मिस्कीनों और मोहताजों पर तक़सीम कर दिया जाए तो क्या बुरा है। साथियों, इस किस्म की आवाज़ें उठती हैं और हमसे ज़्यादा आप लोग इन आवाज़ों को सुनते होंगे, और हो सकता है कि बहुत से हमारे भाई जो मेरी आवाज़ को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सुन रहे हैं, उनके जहन में भी इस किस्म के शुबहात हों, इस किस्म के ख्यालात आ रहे हों। ये चीज़ साथियों क्यों पैदा होती है? वो ये है कि असल में हमने क़ुरबानी से मुताल्लिक इस्लामी रूह और शरई रूह क्या है उसे हमने समझा नहीं। इसलिए आज की मजलिस में मैं आपके सामने यही चीज़ वाज़ेह करना चाहूँगा कि क़ुरबानी क्या चीज़ है और उसकी अहमियत क्या है और उसके मकासिद क्या हैं। ये तीन चीज़ें साथियों रहेगी। पहली चीज़, क़ुरबानी है क्या चीज़। दूसरी चीज़, शरई एतबार से क़ुरबानी की अहमियत क्या है। और तीसरी चीज़, आखिर क़ुरबानी का हमारे ऊपर मशरूअ होने, वाजिब या सुन्नत मुअक्कदा होने के आखिर मकसद क्या है।
اس چیز کو اگر سمجھ لیا گیا تو اس قسم کی باتیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں ان کا دفاع بڑی آسانی سے اور ان کا رد بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ دیکھیے، قربانی کے لیے جسے ہم اور آپ قربانی کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں اسے اضحیہ کہا جاتا ہے۔ اسے اضحیہ جس کی جمع اضاحی یا ضحیہ جس کی جمع ضحایا ہے۔ اضحیہ اس بکری کو کہا جاتا ہے جو چاشت کے وقت میں ذبح کی جاتی ہے۔ تو چونکہ عید اضحیٰ کے موقع پر چاشت کے وقت نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ اضحیہ رکھ دیا گیا۔ اور اسے قربانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی قرآن مجید کے ایک لفظ سے بن کر کے آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، اذ قربا قربانا، یعنی ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ بیان کرو جبکہ انہوں نے قربانی پیش کی، قربانی پیش کی۔ تو قربان کے معنی اصل میں وہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے پیش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی چیز پیش کی جائے تو یہی چیز قربانی ہوتی ہے۔ تو چونکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر، ایام النحر کے موقع پر مخصوص شرطوں کے ساتھ مخصوص قسم کے جانور کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں۔ قربانی ساتھیوں، اس پر بھی آپ غور کرتے جائیں کہ قربانی کے لیے شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے لیے بھی، قربانی کے واجب ہونے کے لیے بھی اور قربانی کرنے والے کے لیے بھی کچھ شرائط رکھی ہیں۔ یہ باتیں میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جو چیز قرآن مجید اور حدیث میں اس کو یہ اہمیت دی گئی ہو، اس کا بدل کوئی دوسرا عمل کیسے بن سکتا ہے؟ جس چیز کو شریعت کے اندر یہ اہمیت دی گئی ہو تو قربانی کے مشروع ہونے کے لیے بھی شرائط ہیں، قربانی کے جانور کے لیے بھی شرطیں ہیں اور قربانی کرنے والے کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ قربانی کے مشروع اور واجب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انسان مسلمان ہو، کافر کے اوپر قربانی اس کے لیے مشروع نہیں ہے۔ وہ عاقل ہو، مجنون اور پاگل سے قربانی کا مطالبہ نہیں ہے۔ وہ بالغ ہو، نابالغ کہ اسے قربانی کا مطالبہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مستطیع اور صاحب استطاعت ہو، جس کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے اسے قربانی کا مطالبہ نہیں ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر وہ کرے، مثال کے طور پر کسی نے اسے قربانی کے ایک جانور دے دیا، اگر وہ کرے تو اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کے لیے شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور کوئی بھی جانور نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہونا چاہیے؟ بہیمۃ الانعام جسے کہا گیا وہی ہونا چاہیے۔ بہیمۃ الانعام، چوپائے پالتو جانور، جنہیں قرآن مجید میں اس کی 8 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، یہ 4 بیان کیے گئے ہیں، یعنی اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، بھیڑ نر اور مادہ، بکری نر اور، یہ بہیمۃ الانعام قرار دیے گئے ہیں اور انہی کی قربانی ہو سکتی ہے۔ باقی جانور اس سے خواہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، مثال کے طور پر اگر وہ بہیمۃ الانعام میں نہیں ہے، ہرن ہے،
کوئی آدمی ہرن کو خریدے اور اس کی قربانی کرنا چاہے تو ہو جائے گی؟ نہیں۔ اسی طریقے سے وہ پالتو جانور اگرچہ پالتو ہیں لیکن وہ قربانی کے لیے نہیں، ان پر نص ہے، جیسے گھوڑا ہے، حالانکہ گھوڑے کا ذبح کرنا اور کھانا جائز اور حلال ہے لیکن قربانی اس کی۔ اسی لیے علماء کے نزدیک بھینس کی قربانی کا مسئلہ مختلف فی رہا ہے، بھینس کی قربانی کا مسئلہ علماء کے نزدیک مختلف فی رہا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، اس لیے کہ بہت سے اہل لغت نے کہا ہے، ان میں امام مالک بھی ہیں، کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے، تو جن لوگوں نے اسے گائے کی قسم قرار دی انہوں نے کہا اس کی قربانی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جہاں علماء نے اسے گائے کی قسم قرار دیا ہے وہ اس ناحیے سے کہ جو زکوٰۃ گائے کی ہوگی وہی زکوٰۃ بھینس کی بھی ہوگی، اس لیے نہیں کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے لہذا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ چیز علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام سے ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک خاص عمر کو پہنچا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر بکری ہے تو علی اختلاف العلماء سال یا دانتا یہ دونوں چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں تو کتنا ہی تندرست کیوں نہ ہو، کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر سال بھر سے ایک دن بھی چھوٹا ہے، بلکہ میں کہوں گا ایک گھنٹے بھی اگر چھوٹا ہے تو ہے کہ نہیں ہے، اس کی قربانی کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم قربانی میں مسنہ ہی کرو۔ اب یہ علماء کے نزدیک اختلاف ہے کہ مسنہ سے مراد سال بھر کا ہے یا مسنہ سے مراد وہ ہے جس کے سن اور دانت آ گئے ہوں۔ راجح یہی ہے کہ جس کے سن اور دانت آ گئے ہوں، لیکن اہل علم کے نزدیک یہ مسئلہ مختلف ہی ہے۔ تو لا تذبحوا الا مسنہ، تو اگر مسنہ کوئی جانور نہیں ہے تو کتنا ہی تندرست کیوں نہ ہو، کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے قربانی کے جانور کے لیے شرط کہ ان عیوب سے پاک ہونا چاہیے جن عیوب کی نشاندہی اللہ کو فرمائی ہے نا۔ خصوصاً 4 قسم کے عیب اگر اس میں پائے جائیں گے، 4 میں سے کوئی عیب پایا جائے گا تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ لا تجوز اربعۃ فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا ہونا ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، اور ایسا دبلا پتلا جس کے ہڈی میں گوندا نہ رہ گیا ہو، ہے کہ نہیں۔ اس کی تفصیل ہے، ظاہر بات یہ موقع نہیں کہ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس جانور کی قربانی اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عیوب سے پاک ہو، اور چوتھی چیز ایک اور ہے کہ وہ جانور اپنی ملکیت ہو، ہے نہیں، اپنی ملکیت ہو، خواہ خرید کر کے ہے، وراثت میں ملا ہے، اپنے ہاں پیدا ہوا ہے، پالا ہے، یا کسی نے ہدیہ اور تحفہ دے دیا ہے نا۔ یہ ساری چیزیں ملکیت میں داخل ہیں، خریدا ہے یا وراثت میں ملا ہے یا اپنے ہی گھر پیدا ہوا اسے پالا ہے یا کسی نے ہدیہ اور تحفہ دے دیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی ملکیت میں ہیں، تو وہ جانور آپ کی ملکیت میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چوری کر کے آیا ہوا ہے، یہ نہیں کہ چھین کر کسی لایا گیا ہے، یہ نہیں کہ کسی کا زبردستی لے لیا گیا ہے، نہیں، یہ نہیں کہ ہاں کوئی دینا نہیں چاہتا تھا آپ نے زبردستی اس سے مانگا ہے، وہ بیچارہ مجبور ہو کر کے کہتا ہے نہیں دیں گے، پھر بھی ہم سے لے لیں گے لہذا لے کر کے جاؤ، تو ایسے کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور قربانی کرنے والے کے لیے شرط کیا ہے ساتھیو؟ اولاً تو قربانی کی نیت ہو،
ایک شخص بقرہ عید کے دن تینوں چاروں دنوں میں سے چوتھے ہی دن صحیح تیسرے دن اس کے یہاں ایک مہمان آئے، اسے گوشت کی ضرورت پڑی، وہ لایا اور بکرا پہ چھری چلا رہا تھا تو سوچتا ہے کہ اگر میں قربانی کی نیت کر لوں تو ہمارا فائدہ نہیں ہو جائے گا، ڈبل کام ہو جائے گا، ہے نا؟ بس خلاص چھری چل گئی، آپ کی نیت کا وقت نکل گیا ہے کہ نہیں؟ تو نیت ہونی چاہیے، یعنی اسے قربانی کی نیت ہی سے ذبح کیا جائے، گویا ذبح کرنے سے پہلے چھری چلنے سے پہلے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ وہ قربانی کے لیے ہم اس کو، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جس وقت انسان ذبح کر رہا ہے اس وقت اس کی نیت کی تجدید، اگرچہ پہلے سے خرید کر کے رکھا قربانی کے جانور ہے لیکن اس وقت نیت کی تجدید بھی ہونی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر اذان ہوئی، آپ گھر سے نکلے، ظاہر بات کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ظہر کی اذان ہے، ظہر کی نماز ہی پڑھنے جا رہے ہیں نا، ہے نا؟ تو آپ اگرچہ وہاں پر پہنچے، امام نے اللہ اکبر کہا، آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر کہنے کی نیت کی، لیکن یہ استحضار نہیں ہے کہ میں یہ ظہر کی نماز کو اللہ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں. نماز تو آپ کی ہو جائے گی، لیکن یہ احساس اس کی اور واضح مثال ہے. آپ ظہر کا وقت ہوا، آپ وضو کرنے گئے کہ نہیں گئے؟ وضو ہے نا؟ ذرا دیکھیے، دو صورت ہے وضو کرنے کی. ایک تو ہے کہ آپ عام طور پر اٹھے جلدی سے جا کر کے، آپ کی نیت ہے وضو کرنے کی، جلدی سے ٹوٹی کھولی اور وضو کرنا شروع کر دیا. اور ایک یہ نیت ہے آپ کی کہ ہمیں نماز سے پہلے وضو کرنے کا وجوبی حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وضو کے اوپر اتنا ثواب اور اجر رکھا ہے کہ وضو کے آخری قطرے کے پانی سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو، ہے کہ نہیں؟ اور ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد ہم اگر یہ الفاظ ادا کر لیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جی جنت کے، بھلا بتائیے دونوں صورت میں فرق ہے کہ فرق نہیں ہے نا؟ تو ایسے ہی انسان جب ذبح کرنا شروع کرے تو اس وقت اس کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس جانور کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ساتھیوں، اسی لیے ایک اور چیز یہاں پر ذہن میں آگے بتا دوں. عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ گائے میں کتنے حصے ہیں؟ عام طور پر لوگ سوال کریں گے بھائی 4 آدمی تو مل رہے ہیں، تیسرا نہیں، 5واں 6واں 7واں نہیں مل رہا ہے. لیکن اگر اس میں ایک آدمی عقیقے کی نیت کر لے تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک آدمی ٹھیک ہے چلو بھائی میں اس کا گوشت لے لوں گا، کوئی بات نہیں، گوشت کی نیت کر لے تو یہ جائز ہوگا نہیں جائز ہوگا؟ ساتھیوں اختلاف ہے، اور احوط اسی میں احتیاط ہے کہ وہ پورا کا پورا جانور جو خون بہ رہا ہے کس نیت سے ہونی چاہیے؟ قربانی کی نیت سے ہونی چاہیے. اسی لیے مجھے بہت پسند آئی ان علماء کی بات جو کہتے ہیں کہ اس میں بٹوارا نہیں ہو سکتا ہے، خون ایک ہے، خون جو بہ رہا ہے، اگرچہ ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو ہمارے لیے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، لیکن خون کیا ہے؟ ایک ہے. لہذا 7 کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ قربانی کی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ایک چیز یہ ہے کہ قربانی کو اس کے وقت میں ذبح کیا شریعت طرف سے متعین ہے، شریعت کی طرف سے متعین ہے اسی وقت میں. اسی لیے اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، بعض جگہ عید کی نماز 9:30 10 بجے پڑھتے ہیں، یہ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ سنت کے خلاف ہے، یہ قطعاً خلاف ہے. اہل علم کو اس پر توجہ دینی چاہیے. بھائی ٹھیک ہے سورج نکلنے کے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ لے لیجیے آپ، لیکن 3 4 گھنٹہ ذرا سوچیں آپ، یہ کیا ہے سنت؟ ہم یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی کی سنت کے خلاف ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ 9:30 بجے عید کی نماز ہوگی، 10 بجے ختم ہوگی، گھر پہنچتے پہنچتے 10:30 11 بج جائیں گے، لہذا فجر سے پہلے ہی عید سے پہلے ہی کیا کرو تم، تو اس کی قربانی ہو جائے گی؟
جی ہوگی قربانی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے نماز کے بعد کا وقت متعین فرمایا ہے. تو اختصار کے ساتھ ساتھیوں یہ شرطیں ہیں. اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف ساتھیوں کہ دیکھیے قربانی. اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا ذکر قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے اور اس کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قربانی سے متعلق متواتر ہیں، جس میں کہیں قربانی کی اہمیت بیان کی گئی ہے، کہیں قربانی کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کہیں قربانی کے جانور کے اوصاف اور صفات بیان کیے گئے ہیں، کہیں قربانی کے شرائط کا بیان ہے، کہیں قربانی کے وقت کا بیان ہے، کہیں یہ بیان ہے کہ ہاں کن کن جانوروں کی قربانی نہیں کی جائے گی. اس تفصیل کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو قربانی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیا ہیں؟ متواتر ہیں. اسی لیے امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ قربانی مسلمانوں کے شعار میں سے ایک شعار ہے، مسلمانوں کی سنت میں سے ایک سنت ہے، جس کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے اور علماء کے اجماع سے بھی ہے. البتہ قربانی واجب ہے یا قربانی سنت ہے؟ عمومی طور پر علماء کہتے ہیں قربانی سنت مؤکدہ ہے. قربانی سنت مؤکدہ ہے. البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، جس کی تائید امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی کی ہے، امام شوکانی نے بھی کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں قربانی سنت مؤکدہ ہی نہیں بلکہ صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے. صاحب استطاعت پر اگر کوئی آدمی مستطیع ہے، اس کے پاس ایک جانور ذبح کرنے کی طاقت ہے، تو کیا ہے؟ اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن اب ابن ماجہ وغیرہ میں روایت ہے، من وجد ساعتن، جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرنا چاہتا تو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے بھی نہ آئے. ہمارے ساتھ اسی طریقے سے مخنف بن سلیم کی روایت سنن ابو داود میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ ہر گھر والے پر سال بھر میں ایک قربانی ہے. تو بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ قربانی کیا ہے، اور یہ قربانی اسی وقت ادا ہوگی جبکہ خون بہایا جائے. بغیر خون بہائے قربانی نہیں ہوگی. اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے، سعید ابن مسیب کا بھی قول ہے کہ اگر کوئی آدمی جتنے کا جانور ہے اس کا 10 گنا بھی پیسہ صدقہ کر دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، غریبوں کو دے دے، پھر بھی اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی. قربانی اس کے اوپر قرض رہے گی جس کو ادا کرنا ہوگا. ساتھیوں، قربانی اللہ تبارک و تعالی کی اپنے بندوں کے اوپر ایک ایسی سنت ہے جو آج سے نہیں بلکہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے. جب سے اس زمین کے اوپر آدم علیہ السلام کی ذریت آئی ہے اسی وقت سے ان سے قربانی کا مطالبہ بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے قصہ ابھی ہم نے اشارہ کیا تھا. دونوں بیٹوں کی آزمائش کا معاملہ آیا کہ نہیں معاملہ آیا؟ تو اس میں کیا ہے؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جبکہ دونوں نے قربانی دی، حابیل نے بھی، اور ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول. تو قربانی آج کوئی نئی چیز. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا ذبح کا ایک دن اور ایک وقت متعین کیا ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اس دن میں اللہ نے انہیں جو چوپائے پالتو دیے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں. تو قربانی کوئی صرف اسی امت کے لیے نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں میں سے بھی. البتہ بقرعید کے دن جو یہ قربانی ہم اور آپ جانور کی کرتے ہیں، اس کی
اوپر صحیح دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور ذبح کرتے تھے تو آپ کیا فرماتے تھے؟ انی وجہت لی وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین. علی ملت ابراہیم، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ قربانی کا وقت حکم دیا کہ کس کی قربانی کریں؟ اپنے بیٹے کی قربانی کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں معاملہ ہلکا کر کے کیا کر دیا؟ ایک دمبا. اور اسی دن سے اس امت کے اوپر کیا ہے؟ اسی لیے ایک ضعیف حدیث میں جو سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، آپ سے پوچھا گیا، مسند احمد صلی اللہ علیہ ماجہ میں حضرت زید ابن ارقم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو یہ قربانی جو ہم اور آپ کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے ساتھیو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اب ہم آپ کے سامنے جو اصل موضوع ہے وہ یہ لے آتے ہیں کہ ذرا ہم اور آپ سنجیدگی سے غور کریں کہ آخر قربانی کی ہمارے مذہب میں اہمیت کیا ہے. اسی چیز کو میں چند نکات میں، حالانکہ جو چیز چھوٹ گئی ہیں اور زیادہ ہیں، لیکن ہم نے اپنے ناقص علم کی بنیاد پر جو کچھ سمجھا ہے قربانی کی اہمیت کے پیش نظر، اور اپنے ساتھیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کا بدل کوئی دوسری چیز نہیں بن سکتی. اس کی اہمیت کے پیش نظر سب سے پہلے اگر ہم قرآن اور حدیث کے اوپر غور کرتے ہیں ساتھیوں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی حکم دیا ہے. اس نعمت کے عوض کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا کیا تھا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، لہذا اس کے شکریہ میں آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. آپ اگر دیکھیں تو دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں قربانی کو نماز کے ساتھ ایک سے زائد جگہ بیان کیا گیا ہے. نماز کا حکم ہے اور قربانی کا. اس کا مطلب کیا ہے ساتھیوں؟ میں سوچ رہا تھا کہ جس طریقے سے جسمانی عبادات میں، اس لیے کہ یہ بات آپ سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ہماری عبادات کئی قسم کی ہیں، ہے نا؟ دل کی عبادت، مال کی عبادت، جسمانی عبادت اور زبان کی، ہے نا؟ یہ بات پہلے آ چکی ہے نا؟ تو جسمانی عبادت کا جس طریقے سے بڑا اہم مظہر نماز ہے، ایسے ہی مالی عبادت کا بڑا اہم مظہر کیا ہے؟ قربانی ہے. لہذا اس کا بدل، جیسے نماز کا بدل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے. بعض جاہل لوگ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن اپنے والدین کے لیے بہت ان کی مدد کرتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن صدقہ اور خیرات، ان سے کہا جائے بھائی وہ نہیں ہوتے لیکن میں یہ کام تو کر رہا ہوں، یہ جہالت ہے. آپ صبح سے شام تک والدین کا پیر دھوئیے لیکن آپ پانچوں وقت نہیں، صرف ایک وقت کی نماز بھی چھوڑتے ہیں، پھر بھی آپ کا والدین کی خدمت اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ آپ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے لیکن آپ ایک وقت کی نماز نہیں بلکہ 5 نمازوں میں سے کسی نماز کی ایک رکعت بھی چھوڑ دیجئے تو آپ کا کوئی صدقہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. تو جس طریقے سے جسمانی عبادتوں میں ایک بڑا اہم مظہر نماز ہے، ایسے ہی مالی عبادات کا بڑا اہم مظہر کیا ہے؟ قربانی ہے. جس طریقے سے نماز کا بدل کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی استطاعت کے باوجود قربانی کا بدل دوسرا کوئی عمل نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے نماز صرف رب کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، رکوع صرف رب کے سامنے کیا جا سکتا ہے، سجدہ صرف رب کے سامنے کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی قربانی صرف رب کے لیے پیش کی، کسی اور کے لیے پیش نہیں کی جا سکتی.
جیسے اگر کوئی قبر پر جھکتا ہے تو شرک کر رہا ہے، ایسے ہی اگر کسی اور کو راضی کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو شرک کر رہا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کی زبانی قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، آپ کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ میری نماز اور میری، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو ان الفاظ کو پڑھا کرتے تھے کہ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ تو کہنے کا مطلب ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو کیا، قربانی کو کیا ہے؟ نماز کے بلکہ قربانی کے اہم مقاصد میں ایک مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید اور نماز کا قیام بھی ہے، جس کا ذکر بعد میں آئے گا ساتھیوں۔ قربانی کے اہم مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی توحید اور نماز کا قیام ہے۔ دوسری چیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سنت کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا، حالانکہ میں نہیں سمجھتا الا ماشاء اللہ آج ہم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مالدار ہوگا نہ آپ سے غریب کوئی ہوگا، دونوں بات ہیں۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالدار کوئی ہوگا، کیوں؟ دل کی مالداری اصل ہے کہ نہیں ہے؟ اور نہ آپ سے غریب ہوگا کہ 3 مہینے تک آپ کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ کیا ہم میں سے کسی کے اوپر ایک وقت آیا ساتھیوں کہ 24 گھنٹہ کھانے کو نہ ملا ہو؟ لیکن ہمارے پیارے نبی پر کتنی بار ایک وقت آئے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 پتھر باپ باندھ کر کے رکھا کرتے اپنے پیٹ کے اوپر، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ لیکن اس تنگی کے باوجود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کبھی چھوڑی نہیں ہے ساتھ۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ بھلا بتائیے مسلمانوں پر جو تنگی اس وقت تھی آج بھی وہ تنگی ہے؟ اللہ کے رسول نے کیے کیوں نہیں کہ بھائی تم لوگ قربانی نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ غریبوں میں اپنا پیسہ تقسیم کر دو۔ ہمارے ان مولویوں کو جو حکومت کی ہم نوائی کرتے ہیں اور ان لیڈروں کو عقل کے ہوش اور ناخن لینا چاہیے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے احکام کو بدلنا جائز نہیں ہے۔ سارا معاملہ آ کر کے قربانی ہی کے اوپر کیوں اٹکتا ہے؟ اپنے بچے کا معاملہ ہو، زمین خریدنے کا معاملہ ہو، گاڑی خریدنے کا معاملہ ہو تو کھڑے کھڑے آپ سے لاکھوں روپے نکل آتے ہیں، نہیں نکلتے ہیں؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں غریبوں پر صدقہ کرنے کا معاملہ ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قربانی کا پیسہ غریبوں کو دے دو۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جتنا پیسہ تو اپنے بچوں کے لیے ایک جانور ذبح کرتے ہو قربانی کے لیے، اتنے پیسے کا اور انتظام کرو، غریبوں پر تقسیم کر دو؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا ساتھیوں؟ تو کہنے کا مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ ساتھیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی قربانی کیا کرتے تھے، صرف حضر میں نہیں، اگر سفر میں ہوتے پھر بھی قربانی کرتے۔ چنانچہ مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک بار ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو ہم لوگ گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے۔ ابھی اس کی توجیہ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ بتانا صرف یہ ہے ساتھیوں کہ قربانی کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تھا کہ آپ صرف سفر ہی میں نہیں بلکہ حضر میں، بلکہ ساتھیوں سیرت نبی کا مطالعہ کریں، آپ احادیث نبوی کا مطالعہ کریں۔ مدینہ منورہ پر مشکل سے مشکل وقت آیا ہے، مسلمانوں پر تنگی سے تنگی کا وقت آیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے کی اور چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ میں کوئی ہی بات بغیر حدیث کے حوالے سے نہیں کرتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت سلمہ ابن اکوع کی روایت ہے اور متعدد صحابہ کرام سے روایت ہے کہ ایک بار مدینہ منورہ میں قحط سالی پڑی اور اتفاق یہ کہ یہ کس کا معاملہ تھا؟ بقرعید کا معاملہ تھا۔
جب بقرعید کا وقت آیا تو بادیہ کے علاقے کے پاس پڑوس کے بہت سارے لوگ مدینہ منورہ میں آ گئے. ظاہر بات ہے کس انتظار میں آئے تھے ساتھیوں؟ اسی انتظار میں آئے تھے کہ گوشت ذبح ہوگا تو ہمیں ملے گا. اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا جائز نہیں ہے, غریبوں میں تقسیم کرو. لیکن قربانی کے یہیں کہا کہ قربانی نہ کرو, یہ مال کس کو دے دو؟ ذرا سوچیں یہاں. مشکل وقت آپ نے یہ حکم تو لگایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھاؤ, لیکن یہ نہیں کہا کہ ہاں قربانی نہ کرو, وہ پیسہ کس کو دے دو, وہ جانور غریب, آپ نے نہیں فرمایا. دوسری صورت ساتھیوں, عام حکم یہ ہے کہ اونٹ ہے یا گائے ہے, کتنے آدمی کی طرف سے ہے ساتھیوں؟ 7 آدمی. لیکن ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, جانوروں کی کمی تھی, اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوتے تو جتنے مسلمان سفر میں تھے ہر ایک کی طرف سے قربانی پوری نہ ہو پاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اونٹ 10 آدمی کے بدلے ہوگا. ذرا قربانی کی اہمیت سمجھیے آپ, ذرا سوچیں عام حالات میں کیا حکم ہے. آپ نے بیان فرمایا کہ البقرۃ عن 7 والجزور عن 7, گائے کی قربانی 7 آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے اور اونٹ کی قربانی 7 آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ سفر میں تھے, جانوروں کی کمی تھی, تو گائے کو تو آپ نے 7 کی طرف سے رہنے دیا, لیکن تاکہ سارے مسلمان قربانی میں شریک ہو جائیں آپ نے کیا کہا, اونٹ میں لو 10 آدمی کسی بھی طریقے سے قربانی کرو. تو تم ذرا سوچیں یار, بھلا بتائیے ساتھیوں, جہاں قربانی کی یہ اہمیت ہو وہاں یہ کہہ دیا جائے کہ اس سال پوری امت کے اوپر, پوری قوم پر بڑا قرضہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی قرضہ کاش کے جائز قرضہ ہوتا, کاش کے حلال قرضہ ہوتا. قرضہ کس کا ہے؟ سود پر سود لگتا جا رہا ہے. لہذا آپ لوگ قربانی نہ کر کے پیسہ قوم کے فنڈ میں دے دو. کاش کے قوم کے کام تو آتا وہ پیسہ کس کے جیبوں میں جائے گا؟ قرضہ اپنی جگہ رہ جائے گا, اس میں کمی نہیں واقع ہوگی. اور ساتھیوں ذرا سنیں, قربانی کی اہمیت ہم نے کہا مشکل سے مشکل ترین وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم دیا, اجازت چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. صحیح بخاری صحیح مسلم ہے, براء ابن عازب کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر قربانی کا حکم دیا. تو ہمارے والد نے سوچا کہ آج عید کا دن ہے, ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے عید پڑھنے جانے سے پہلے کیا کریں, قربانی کر دیں. ذبح تو کرنا ہے نا, 1 گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ بعد. لیکن انہوں نے کر دیا. اب مصلی میں عیدگاہ میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد قربانی کریں گے. تو ان کے ماموں براء ابن عازب کے ماموں آتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو اپنی قربانی کر دی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہ چلو ٹھیک کوئی بات نہیں, جانے دو. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے دوسرا جانور ذبح کرو. تم کیا کہا؟ حالانکہ ان کے اوپر اتنی تنگی تھی ساتھیوں کہ ان کے پاس دوسرا جانور قربانی کی عمر کو نہیں پہنچ رہا تھا. 1 سال سے کم کا بکری کا بچہ تھا. انہوں نے جب بتلایا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ذبح کر لو, یہ صرف تمہارے لیے جائز ہے, تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. یہ قربانی کی اہمیت دیکھیے ساتھی. قربانی سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ ساتھی مسند احمد کے اندر ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اور ہمارے مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ نے اسے قبول کیا ہے. بعض دوسرے علماء نے اور دوسرے علماء اس قصے کو ضعیف قرار دیا ہے, لیکن ہے دلچسپ, اس لیے سناتا ہوں قربانی کی اہمیت کے پیش نظر.
ایک صحابی 4-5 اپنا اکیلے میں رہا کرتے تھے. ہوتا ہے نا جیسے 4-5-6 آدمی اپنا یہاں رہتے ہیں اور ایک ہانڈی ان کی اپنی رہتی, سارے اپنا کماتے الگ الگ ہے لیکن کھاتے سب لوگ, گویا ان کی مثال ایک گھر کی جیسی ہوا کرتی ہے. دیکھیے اس سے کوئی مسئلہ نہ لیجئے گا, مسئلہ کے لیے کسی عالم سے پوچھ لیجئے گا, لیکن میں اس حدیث کے طور بیان کر رہا ہوں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی تو سارے کے سارے بیچارے فقیر تھے, قربانی نہیں کر سکتے تھے اپنے طور پر, لیکن سب نے کیا کام کیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہیں حکم دیا کہ ہر آدمی 1-1 درہم جمع کرے. 7 تھے, کتنی درہم ہو گئی جی؟ اب 7 درہم میں تو ماشاءاللہ بکری خریدا تو بڑی اچھی بکری ملی. یہاں 2-2.5 درہم میں ملتی تھی, 7 درہم میں تو آج کے لحاظ سے بھینسا مل گیا ہوگا, ہے کہ نہیں؟ بڑی بکری ملی. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جانور ہم لے آئے تو ہیں لیکن بڑا قیمتی ہے. آپ نے فرمایا سب سے بہتر قربانی وہ ہے جو سب سے خوبصورت اور قیمت کے لحاظ سے بھی سب سے اچھی ہو. آج ہم کیا کرتے ہیں, ہے نا, جاتے ہیں مارکیٹ میں, جس کو دکھانا ہے ظاہر بات تو چاہے جیسا خرید رہے, لیکن عام طور پر کیا کرتے ہیں, ہے نا, یہی کرتے ہیں نا کہ دیکھیں کس سستا ہے اور یہ لے کر کے آتے ہیں. تو آپ نے کیا بیان فرمایا, جو سب سے قیمتی ہے سب سے تندرست ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساتوں کو کیا کہا ایک چھری پکڑے اور 4 جو ہے وہ چاروں پیر پکڑیں, کتنے ہو گئے, اور 2 اس کی سینگ پکڑے, کتنے ہو گئے, اور کہا اللہ کے نام سے ذبح کرو یا تمہارے ساتوں کی طرف سے قربانی ہو جائے. دیکھیں ساتھیو قربانی کی اہمیت دیکھیں. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی تم فقیر اور غریب ہو. ساتھیو اس پر تعجب نہ کریں, آپ اس پر تعجب نہ کریں, میں بات کو مختصر کرتے چل رہا ہوں, اس پر تعجب نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی اہمیت یہ دیتے تھے کہ آپ قربانی کا جانور غریبوں پر تقسیم فرمایا کرتے تھے. یہی نہیں, قربانی کا حکم دیتے تھے, قربانی کا جانور غریبوں پر تقسیم کیا کرتے تھے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں, باب قسمت الامام الضحایا, باب اس بیان میں کہ امام اپنے رعایا کے اوپر غریب لوگوں پر قربانی کا جانور تقسیم کرے. تو بجائے یہ کہ ہماری کمیٹیاں, ہمارے حاکم لوگ کیا مطالبہ کریں کہ قربانی نہ کرو, وہ پیسہ ہمیں لا کر کے دو, انہیں تو یہ کرنا چاہیے قربانی کے جانور خرید کر کے جو غریب بیچارے قربانی نہیں کر پاتے ہیں انہیں قربانی کے جانور دے دیا جائے. آیا اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ نہیں سنت ہے؟ چہ جائے کہ ان سے مانگا جائے, کیا کہا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتے تھے, قربانی کا جانور تقسیم کرتے. عقبہ ابن عامر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور تقسیم کرنے کی ہماری ذمہ داری لگائی. تقسیم کرتا رہا, آخر میں ایک بچہ جو میرے حصے میں آیا, جو بچہ وہ کسی حصے میں آیا. تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سارے لوگوں نے تو بڑے بڑے جانور لے لیے, ان کو مل گیا, میں کیا کروں؟ کہا جاؤ جو تمہارے حصے میں اس کی تمہیں قربانی کر دو. تو قربانی کی اہمیت کے پیش نظر, بلکہ ساتھیو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی اہمیت دیکھیے. اگر کوئی امتی مر چکا ہے, ابھی پیدا نہیں ہوا ہے, اور اس کے پاس قربانی کی صلاحیت نہیں ہے, تو ہمارے نبی اس کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. ہے نا صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ سنا ہے نا آپ لوگوں نے حدیث کو, مسند احمد میں ہے کہ نہیں کہ نبی کریم جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانور کی خرید کر کے لے آئے. ایک جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کیا, اور دوسرے جانور کے بارے میں کیا فرمایا, اے اللہ تبارک و تعالی یہ جانور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے. یہ قربانی کی اہمیت دیکھیے آپ کتنی اہمیت دیں. ساتھیوں کتنی حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں, ذرا سوچیں آپ
کہ قربانی کی کیا اہمیت ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جس طریقے سے دیگر عبادتیں ہمارے ہاں صرف رسمی ہو گئی ہیں، ایسے ہی قربانی بہت سے لوگ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ بچوں کو کھانے کے لیے گوشت مل جائے گا۔ کتنی محدود اور بچکانہ سوچ ہے ساتھی، یہ بچوں کی سوچ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ناجائز حرام یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بچکانہ سوچ دیکھیے آپ، قربانی کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے، لیکن کیوں؟ آخر آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ قربانی مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی سنت ہے؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے عید سے پہلے قربانی کی اس نے کھانے کے لیے گوشت رکھا ہے، اور جس نے عید کے بعد قربانی کی فقط اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت پر، اور بعض روایت میں اصاب سنت المسلمین، مسلمانوں کی سنت کے اوپر عمل کیا ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قربانی مسلمانوں کا ایک ایسا شعار ہے جو حج سے بھی اہم ہے۔ حالانکہ فرض کے لحاظ سے حج کیا ہے؟ اہم ہے، لیکن شعار کے لحاظ سے حج سے قربانی کیوں؟ اس لیے کہ حج کیا ہے؟ صرف مکے میں ہوتا ہے، اور قربانی ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ حج صرف مستطیع لوگوں کے اوپر ہے، اور قربانی کے لیے مستطیع نہیں، بلکہ یہاں تو امام سے مطالبہ ہے کہ قربانی کے جانور لوگوں میں تقسیم کریں۔ اسی لیے بعض علماء تو اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ اگر کسی شہر، کسی گاؤں کے لوگ سارے کے سارے مل کر کے قربانی کرنا چھوڑ دیں تو ان کو مجبور کیا جائے گا قربانی کریں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اصاب سنت المسلمین، یہ مسلمانوں کی سنت ہے۔ اور ساتھیوں، قربانی کی اہمیت ہی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص نے، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے گزرا، عید سے پہلے قربانی کر دیتا تھا تو آپ کیا فرماتے تھے؟ دوبارہ بھی قربانی کرو۔ اور قربانی کی اہمیت ہی کے پیش نظر وہ حدیث جو سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں، سنن ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مروی ہے، علامہ احمد شاکر، امام ترمذی، امام حاکم، یہ لوگ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور بعض علماء ضعیف بتا دے رہا ہوں، پہلے حدیث مختلف ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ یہی دلیل ہے ان علماء کی جو کہتے ہیں میت طرف سے قربانی جائز ہے، واضح دلیل ہے۔ لیکن پہلے بتا دوں کہ حدیث کی صحت علماء کے نزدیک کیا ہے، مختلف بھی ہے۔ اور آخری بات ساتھیوں، یہ بڑا لمبا موضوع ہے قربانی کی اہمیت سے متعلق، میں جو قربانی کے دو چار مقاصد جو ہیں بیان کرنا چاہتا تھا وہ رہ جائیں گے، لیکن آخری چیز اس سلسلے میں، بلکہ آخری چیز ذکر کرنے سے پہلے ایک اور چیز ذکر کر دوں۔ ہمارے بہت سے بھائی فعلاً ایسے مجبور ہوتے ہیں، قربانی نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مجبوری اور پریشانی دور کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اصل چیز ساتھیوں کیا؟ نیت ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ یہ نیت نہیں کہ چلو بھائی ہمیں اللہ نے فرصت دی ہے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ نیت کیا ہونی چاہیے کہ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اگر ہمیں مال دیتا تو میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک جانور اللہ کی رضا ہے، اس لیے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی سنت زندہ کرنا چاہتے، اس نیت سے اگر کوئی، یہ نیت رکھنی چاہیے انسان کو، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مومن کی نیت ان کے عمل سے بہتر ہے، اور نیت سے آدمی وہ مقام پا لیتا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں ساتھیوں، اگر انسان کی نیت درست ہے تو اگر گناہ کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے، اور اگر نیت بگڑی ہوئی ہے تو عبادت کرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے۔ نیتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے ساتھیوں۔ اگر نیت درست ہو تو گناہ کرے تو کہاں جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس بندے کی نیت درست تھی، اس کی زبان سے کیا نکل گیا؟ اے اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ ہے گناہ کی بات کہ نہیں؟ گناہ کی بات ہے کہ نہیں؟ شرک ہے نا، لیکن کہاں گیا وہ؟ اللہ نے اسے خوش ہوا ہی نہیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر نیت بگڑی ہوئی ہے تو
اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی گردن کٹا دیتا ہے، پھر کہاں جاتا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی وہ روایت ہے نا کہ 3 قسم کے آدمی ہیں جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک شہید ہے، ایک مالدار ہے، اور ایک عالم ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے، یا دنیا میں 4 قسم کے لوگ بستے ہیں. ایک کو اللہ نے علم دیا ہے اور مال دیا ہے. کون سا علم ہے؟ وہ علم کہ اپنے مال کو کیسے خرچ کیا جائے، تو اپنے علم کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے اونچے مقام پر ہے. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، وہ اپنے علم کے مطابق سوچتا ہے کاش کہ مجھے بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح خرچ کرتا. کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا دونوں کا مقام ایک ہے. کس بنیاد پر ساتھیوں؟ تو کہنے کا مطلب کہ اگر کسی کو یہ استطاعت نہیں ہے تو اسے اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے، نیت درست رکھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سنن ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عید کے موقع پر خطبہ دیا، قربانی کے اوپر لوگوں کو ابھارا. ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو قربانی کا جانور نہیں ہے، البتہ دودھ کے لیے ایک بکری ہے، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ ظاہر بات ہے دودھ بچوں کے پینے کے لیے ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، تم قربانی نہ کرو، البتہ قربانی کے دن اپنے ناخن کو کاٹو، اپنے موچھوں کو کاٹو، داڑھی کو نہ چھلاؤ. ہے کہ نہیں؟ موچھوں کاٹنے کا آپ نے حکم، داڑھی چھلانے کو حکم نہیں دیا ہے کہ نہیں ہے؟ موچھوں کو کاٹو اور اپنے زیر ناف بال کو صاف کرو، یہ تمہیں قربانی کا پورا اجر دے گا. ذرا دیکھیں آپ، تو میں آخری بات جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی اہمیت کے پیش نظر ساتھیوں، قربانی کے لیے آپ خوبصورت سا خوبصورت اور اچھے سے اچھے جانور کا آپ انتخاب کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ جیسا کوئی مل گیا سستا مہنگا، نہیں، خوبصورت سے خوبصورت جانور. چنانچہ صحیح بخاری صحیح مسلم انس بن مالک کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول بکبشین املحین اقرنین، بکبشین املحین، 2 کبش 2 دمبے لے آئے جو املحین بڑے خوبصورت تھے، املحین بڑے خوبصورت تھے، اقرنین سینگ والے تھے، اور آپ نے ان کی قربانی کی. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے جانور کو ذبح کرتے تھے، دمبے کو، جو اقرن ہوا کرتا تھا، فحیل بڑا تندرست اور موٹا ہوا کرتا تھا، ينظر فی سواد ویمشی فی سواد ویأکل فی سواد ویجلس فی سواد. 4 صفت تھی. اس کا منہ کالا تھا، ہے نا، اس کے چاروں پیر کالے تھے، اس کے پیٹ کا جو یہ حصہ کیا تھا؟ کالا تھا. تو وہ چلتا تھا تو کالے سے یعنی پیر سے، کھاتا تھا تو کالے سے، ینظر دیکھتا تھا تو آنکھیں بھی اس کی کیا تھیں؟ یعنی اس کی خوبصورتی بیان کرتے. ذرا سوچیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہمیت دیتے تھے قربانی کے جانور کی. اسی لیے تو صحیح بخاری شریف میں ابو عمر بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام قربانی کے جانور کو پال کر کے تندرست کیا کرتے تھے، اور ہم بھی اس کو تندرست کرتے ہیں. ساتھیوں یہ بتائیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کی نیت جانتا. ایک جانور ہے آپ بازار سے خرید کے مہنگا خرید کر کے لے آئے، آپ اس کی گردن کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، اور ایک جانور ہے آپ نے سال بھر سے اس کو پالا ہے، اپنے ہاتھوں سے پانی دیا ہے، کھانا دیا ہے، اپنے پاس رکھ. ذرا محبت کس کی ہوگی؟ جی ہے کہ نہیں؟ اور اصل چیز تو یہی ہے کہ قربانی کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی محبوب، بلکہ یہ مظہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانور کس کے بدلے ہے؟ حضرت اسماعیل یعنی اپنے بیٹے کی قربانی کے بدلے ہے. آج تو تیرے لیے میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، لیکن اگر تیرا حکم ہو اور موقع ملے تو میں اپنی عزیز سے عزیز ذات اپنے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو بھی تیرے راستے میں ذبح کرنے کے لیے تیار. یہی تو مقصد ہے کہ نہیں مقصد ہے؟
تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کے لیے بڑا اہتمام بڑا خوبصورت کرتے تھے. ساتھیوں آخر میں اس بات کو چھوڑ دے رہا ہوں کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے، اس لیے کہ اہمیت کے پیش نظر اب آپ لوگوں کے سامنے قربانی کی اہمیت معلوم ہو گئی ہوگی، ورنہ قربانی کی فضیلت کے لیے یہی کیا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمیں اور آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن ذرا اس بات پر بھی غور کر لیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے قربانی کس مقصد کے لیے مشروع قرار دی ہے. ہم ایک جانور ذبح کریں تو اس وقت ہمارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے. پہلی چیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کیا ہے؟ یہ جانور اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ اللہ کی، لہذا اس جانور کو اللہ ہی کے نام پر ذبح ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کسی اور کے نام پر اس کا ذبح کرنا جائز نہیں. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. وانا اول المسلمین، میں مسلمان، وانا من المسلمین، میں مسلمان. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جانور ذبح کرتے تھے، اس کا اقرار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں آپ کو ہی تعلیم دے رہا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک موقع قرار دیا ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ کا نام لیں. عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو پالتو چوپائے اللہ نے انہیں دیا ہے. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آتا ہے تو ان کے دلوں میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. آج اگر توحید پر تقریر کیجئے تو، لیکن اگر بابا کی کرامت بیان کرنے لگیے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے. تو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، انہیں جو صبر لاحق ہوتا، انہیں تکلیف پہنچتی اس پر صبر کرتے ہیں. والمقیم الصلاۃ، اور اللہ کے لیے نماز قائم کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، توحید، کوئی آدمی قربانی کرے تو صرف اسی مقصد کے لیے کہ یہ جانور ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اسے غیر اللہ کے نام پر نہیں بلکہ صرف اللہ کے نام پر ہی ذبح ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں. اسی لیے اللہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں ان جانوروں کے اوپر، کسی اور کا ذکر نہ کریں. دوسری چیز ساتھیو، قربانی کا جو ہمیں سبق دیتا ہے وہ طاعت شعاری ہے. اس لیے کہ ایک مسلمان کی صفت ہے، ایک مسلمان کی صفت ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم بھی آئے، آمنا و صدقنا، ہم ایمان لے آئے اور اس کو مان لیا. سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور اس کی اطاعت. یہ نہیں کہ ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ نہیں. کوئی بھی حکم ہے شریعت کا، کوئی بھی شریعت کا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آمنا، سمعنا وَأَطَعْنَا. اور یہ چیز آپ جانتے ہیں کہ ہر قربانی کے موقع پر، ہر قربانی کے موقع پر ہر مسجد سے حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا ذکر ہوا کرتا ہے. ہم لوگ مشکل سے وہ صرف قصہ سمجھ کر کے پڑھ لیا سن لیا کرتے ہیں، نہیں، لیکن اس قصے میں کیا سبق ملنا ہے ذرا دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام کیوں دیا ساتھیوں؟ کیوں دیا؟ کہ ان کی سنت، ان کے طریقے پر آج دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں مسلمان ان کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. کیوں مقام دیا؟ یہی خوبی تھی کہ ان کے ہاں اللہ کے احکام کے سامنے تسلیم تام پایا جاتا تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جبکہ ابراہیم کے رب نے انہیں چند باتوں سے آزمایا تو اسے انہوں نے پورا کر دیا. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جبکہ اس کے رب نے کہا کہ بات مان لو ہماری، اس نے کیا کہا؟ رب العالمین کے تابع فرمان ہو گیا میں.
اللہ نے خواب میں دکھلایا ساتھیو، خواب میں. یہ دیکھیے اللہ کی آزمائش، ڈائریکٹ وہی نہیں آئی، خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو کیا کیا، خلاص تیار ہو گئے ذبح کرنے کی. یہ فرم برداری دیکھیے. تو ایک مسلمان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، قربانی سے سبق لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے ہمارے مزاج پر اترتا ہے کہ نہیں اترتا، ہماری سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی ہے، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے لہذا ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ساتھیوں اگرچہ بظاہر ہمیں اس میں نقصان محسوس ہو، ہمیں اس میں نقصان لگے، لیکن ہمیں اس نقصان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے، رافع بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صاحب جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ہم لوگ اپنے کھیت کو بٹائی پر دیا کرتے تھے کہ چلو اس کھیت کو تم لوگ جوتو اور بو، البتہ اتنا حصہ جو ہے میں تم سے لے لوں گا. آپ نے کہا نہیں. سارے کے سارے مسلمان رک گئے اور کہا کہ ذرا سوچیں، یہ بتانا چاہتا ہوں میں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے، ہم لوگوں کو ایک ایسے کام سے روکا جس میں ہمارا فائدہ تھا. ذرا دیکھیں، ہمیں آپ نے ایک ایسے کام سے روکا جس میں ہمارا فائدہ تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زیادہ فائدہ ہے. یہ جذبہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. صاحب آج سود چھوڑنے کا ہے، رشوت چھوڑنے کا ہے، چوری کا ہے، دھوکہ کا ہے، کسی بھی چیز کا ہے، اس میں ہمارا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زیادہ فائدہ ہے. اور یہی حکم ہے ہمیں، یہی حکمت ہے ہمیں جو قربانی سے ملتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، حالانکہ بھی جوان نہیں ہیں، سمجھ کو نہیں پہنچے ہوئے ہیں، بعض علماء نے کہا کہ 7 سال کے تھے، بعض نے کہا 13-14 سال کے تھے، لیکن تھے ابھی بالکل نئی عمر کے. البتہ اتنا ضرور تھا کہ باپ کی خدمت کے لائق اب ہو رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے بیٹا ہم نے خواب میں دیکھا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. کیا کہا؟ اے بیٹا ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس کا حکم ہے وہ کر جائیے آپ. تو ساتھیو قربانی ہم کرتے ہیں، یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے واقعات کو، لیکن ایک سوچنے کی بات ہے کہ قربانی سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے. اور ہمارے وہ لوگ جو پیسہ خرچہ کرنے، صدقہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ اس سے حاصل ہوگا ہم کو؟ یہ تو اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم جانور ذبح کرتے رہیں تو یہ سوچیں کہ ہم یہ جانور کیوں ذبح کر رہے ہیں. تیسری چیز ساتھیوں جو بڑا اہم مقصد ہے، وہ قربانی ہمیں اخلاص عمل کی دعوت دیتا ہے کہ کوئی بھی کام کیا جائے تو کس کے لیے کیا جائے. اور اخلاص جو ہے ساتھیوں اس کی مثال عمل میں ویسے ہے جیسے آپ کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی ہے. اگر آپ کی ریڑھ کی ہڈی ختم تو آپ بیکار، سانس بھی آ جا رہی تو بستر کے اوپر آپ کوئی کام کرنے کے لائق نہیں. ایسے جس عمل کے اندر اخلاص نہ پایا جائے وہ عمل چاہے جتنا بڑا ہو، چاہے بظاہر جتنا خوبصورت ہو، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھڑ کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتا ہے کہ نہیں. تو قربانی ہمیں اور آپ کو اخلاص کی دعوت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، اسی کے لیے قربانی کیجیے، کسی اور کے لیے نہیں. اور قربانی سے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ حج کے اندر؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کا گوشت، پوست اور خون نہیں پہنچتا ہے کہ نہیں؟ اللہ خون نہیں چاہتا ہے،
وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُم، تمہارے دل کا کیا احساس اور شعور ہے، کس احساس سے تم قربانی کر رہے ہو، اخلاص ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اخلاص ہے تو تمہاری قربانی مقبول ہے، اگر اخلاص نہیں تو تمہاری قربانی مقبول نہیں ہے۔ ساتھیو، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت جو بیان کی گئی ہے کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ جب چھری چلانا چاہے تو کیا ہوا؟ فوراً وہاں پر کیا اللہ کی طرف سے ایک دمبا اس کی قربانی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کیا فرمایا؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ دعوت ہے کہ اپنے اندر احسان پیدا کریں۔ احسان ہے کیا؟ علماء کہتے ہیں احسان کے اندر 3 معنی پایا جاتا ہے۔ احسان میں 3 معنی۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ جو کام کیا جائے خوشی اور رضا مندی سے کیا جائے، دل کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو۔ وہ کیسے ساتھیو؟ میں مثال دیتا ہوں، اللہ کی قسم یہ بتائیے، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ایک ایسا آدمی آتا ہے جس سے آپ محبت نہیں کرتے، جس سے آپ دوستی نہیں رکھتے، وہ آ جا رہا ہے تو آپ ہو سکتا ہے کہ روح رعایت کرتے ہوئے اس کے لیے پانی لے آئیں، لیکن آپ کے دل میں کیا جذبات ہوں گے؟ آپ چائے بنائیں اس کے لیے، بیپسی منگائیں، لیکن آپ کے دل میں کیا جذبات ہوں گے؟ ذرا سوچیں، ہے کہ نہیں؟ اس کے برخلاف اگر آپ کی محبوب ذات ابو محمد آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ذرا سوچیں آپ، جی ہے بات صحیح کہ نہیں؟ کیوں؟ آخر ہے نا فرق، ایک ہی چیز ہے نا۔ آپ پیسہ خرچ کریں گے پھر بھی آپ کو خوشی محسوس ہوگی، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ آپ تھکیں گے، آگ کے سامنے، چولہے کے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر بھی آپ کو خوشی محسوس۔ یہ ہے برضا و رغبت کوئی کام، یہ ہے احسان ساتھی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ ہم دیتے ہیں۔ تو پہلی صفت احسان میں کیا ہے؟ کہ کوئی کام کیا جائے کس سے؟ برضا اور رغبت، خوشی خوشی جذبات سے کام کیا جائے۔ دوسرا معنی احسان کا یہ آتا ہے کہ وہ کام صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کو راضی کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ ابو محمد کیا ہے؟ نہ آپ کے کسی نفع کے مالک ہیں، نہ کسی نقصان کے مالک ہیں، لیکن آپ اس لیے کہ ہاں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں پر خرچ کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے نیک بندوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ لا یأکل طعامک الا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، تو صحبت اختیار کر تو کس کی؟ مومن کی، اور تیرا مال کھائے تو کون کھائے؟ متقی اور پرہیزگار، ہے کہ نہیں ہے؟ تو دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کام کس لیے کیا جائے؟ اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں چاہا، باپ کو جب ذبح کرنا چاہے تو کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور تیسرا معنی احسان میں یہ آتا ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ مکمل، پورے طور پر ادا کیا جائے۔ بھائی مثال کے طور پر آپ کسی کو ایک گلاس پانی پیش کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ چیز بھائی عیب مانی جائے کہ آپ لے کے اس کے سامنے ایسے رکھ دیا، ہے کہ نہیں؟ برخلاف اس کے آپ نے ایک گلاس لیا اور ایسے اس کے سامنے، ہے کہ نہیں؟ وہ ہاتھ بڑھاتا نہیں پھر بھی آپ ہاتھ بڑھائے ہوئے، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے تکمیل ساتھیوں، ہے کہ نہیں؟ تو کوئی کام کرے تو کیا کرے؟ اس کو پورے طور پر ادا کرے۔ تو کذالک نجزی المحسنین، یہ تینوں چیزیں احسان میں داخل ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ساتھیوں کی یہ قربانی ہمیں کس کا سبق دیتی ہے؟ اخلاص کا۔ اخلاص ہی کی برکت تھی۔ کہتے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے۔ اور آخری چیز آج مجھے جو کہنی ہے، قربانی کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ صبر اور استقامت بھی ہے، کہ انسان اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اپنے اندر استقامت پیدا کرنے، دین کے اوپر ثابت قدمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ
یہی دو چیزیں ہیں جس پر قائم رہ کر کے انسان کامیابی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. صبر کرنا، اور صبر کیا اپنے صبر پر قائم نہیں رہ گیا تو بیکار ہے کہ نہیں؟ اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا صبر کے اوپر جمے رہو ساتھی، ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا کہ نہیں کیا؟ اور اپنے صبر پر آخری لمحے تک، یہاں تک کہ بیٹے کے گردن کے اوپر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے. اس سے بڑی استقامت اور کیا ہوگی ساتھیوں؟ بیٹا لیٹا ہوا ہے، اسے معلوم ہے کہ میری گردن میں چھری چلنے جا رہی ہے، لیکن یہ صبر اور استقامت دیکھیے کہ پیر میں حرکت نہیں ہو رہی ہے ساتھیوں. تو قربانی انسان جب کرتا ہے تو یہ سوچے کہ یہ قربانی ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ ہمیں صبر اور استقامت. اور ظاہر بات یہ چیزیں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں ساتھیوں کہ یہ چیز قربانی کا پیسہ صدقہ کر دینے سے ہمیں حاصل نہیں ہوگی، قربانی کرنے ہی سے حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر اخلاص اور استقامت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو احکام شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اندر وہ جو خیالات پیدا ہو جا رہے ہیں دین کی باتوں کو تبدیل کرنے اور بدلنے سے متعلق، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام خیالات سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کا ہمارا آپ کے یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کی اصلاح فرما دے، ہر ایک کو اسلام کا پابند بنا دے، ظاہری اور باطنی طور پر ہمارے اندر اسلام کی محبت پیدا کر دے. ہمارا یہاں پہ جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے سے ہر ایک کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مبارک گھڑی کی برکت سے ہماری یہ دعا قبول فرمائے کہ مسلمانوں کے مسائل کو حل کر دے. اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں کہیں بھی ظالموں کے چکی میں پس رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان سے نکلنے کے لیے کوئی بہترین صورت عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چند ایک سوالات ہیں اور سوالات بڑے اہم ہیں، موضوع کے حوالے سے ہی ہیں. ہم ایک گائے خریدتے ہیں، اس میں 2 حصے میرے والدین کے ہوتے ہیں اور 1 حصہ میرا ہوتا ہے، کیا 3 حصوں میں تقسیم کرنا جائز ہے؟ بھائی دیکھیے، یہ رہے کہ ہاں یہ پوری گائے ہم 3 آدمی کی طرف سے قربانی کریں گے. کوئی جس طریقے سے ایک گائے ایک آدمی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ 100 اونٹ، یہ وقت نہیں تھے میں تفصیل رکھوں کہ قربانی کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر کے آخری حصے میں کتنے 100 جانور قربان کیے تھے کہ نہیں قربان کیے تھے ہدی کے طور پر. تو جب ایک کی طرف سے کئی ہو سکتے ہیں، ہے نا، تو 3 کی طرف سے بھی ایک بڑا جانور ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی ہمارے ماں باپ دنیا میں نہیں تو ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ساتھ ہی اگر ملا لیں کہ ہم عام طور پر قربانی کا گوشت ہمارے گھر میں 3 دن سے زیادہ رکھا جاتا ہے، فریزر میں مہینوں رکھا جاتا ہے، تو ایسا جائز ہے؟ ہاں بھائی، اصل میں دیکھیے، پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن سے زیادہ منع فرمایا تھا وہ اسی لیے کہ اس سال تنگی اور پریشانی تھی، اس لیے وہ حدیث ہم نے ذکر کی ہے. ورنہ قربانی کا جانور اس کے بعد بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہدی کا جانور، بعض روایات میں ہے کہ قربانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ واپس آنے تک کھاتے رہے ہیں. ظاہر بات ہفتے بھی لگے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب وہ آپ نے 3 دن کے لیے جو منع فرمایا تھا صرف 1 سال کے لیے تھا. کیوں؟ تاکہ اس سال جو غریب زیادہ لوگ مدینہ منورہ آ گئے تھے تنگی اور بھوک جو قحط سالی کی وجہ سے، تاکہ ان لوگوں میں باقی تقسیم کر دیا جائے. ورنہ 3 دن سے زائد رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ جہاں تک مردے کی طرف سے قربانی کا تعلق ہے ساتھیوں، یہ چیز اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے. احتیاط اصل میں اسی میں ہے کہ آدمی قربانی زندے کی طرف سے کرے اور اپنے میں ان کو شریک کر سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ جو مختلف فی ہو، ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے، بلکہ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں تم کرو. لیکن ایک ایسی چیز جو مختلف فی مسئلہ ہو، اس سے انسان کو حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو انشاءاللہ
اس کے والدین کو یا اس کے ماما کو اس کا اجر اور ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قربانی مالی عبادت ہے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے اور صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے. یہاں کی لجنہ دائمہ اور کبار علماء حدیث کا بھی یہی تقریباً فتویٰ رہا ہے. قربانی کرتے وقت ہر آدمی کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ قربانی فلاں کے نام سے ہے، تو کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ اور دوسرا کہ انسان جو نماز سے دور رہتا ہے اس کی قربانی ٹھیک ہے؟ بھائی دیکھیے، جہاں تک نام لینے کا تعلق ہے نیت کافی ہے، نیت کافی ہے. البتہ یہ کہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری طرف سے میرے طرف سے قبول فرما، تو کہے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ ذبح کرنے کے بعد اس جانور کو فلاں 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 لوگوں کی طرف سے قبول فرما، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور البتہ نام کا لینا اور نام کا پڑھ کر کے سنانا یہ چیز ضروری نہیں ہے. البتہ جہاں تک تعلق ہے ساتھیوں کہ بے نمازی کی قربانی کا، تو اس سلسلے میں مجھ ناقص علم رکھنے والے شخص کا اپنا جو علم ہے، اپنا جو مطالعہ ہے، وہ یہ ہے کہ صرف قربانی ہی نہیں، جو آدمی بے نمازی ہے اس کی کوئی عبادت اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. صرف قربانی ہی نہیں، کوئی بھی عبادت مقبول نہیں ہے. اور اس کے لیے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں. صرف ایک حدیث جو صحیح بخاری شریف میں حضرت عبد العباس سے مروی ہے، وہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تو آپ نے ان سے کہا تم ایک قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینا. اگر اس چیز کو مان لیں تو انہیں کہنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لی، فرض کی ہے. اگر وہ اس کو مان لے یعنی نماز کو بھی قبول کر لیں، تب یہ کہنا اللہ نے تمہارے مال میں زکوٰۃ بھی ہے. لہذا کوئی آدمی اگر نماز ہی کو نہیں پڑھ رہا ہے قبول کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کوئی دوسرا عمل مقبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اصلاح فرمائے. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ قربانی کے جانور پر سوار ہو کر کیا ہے پل صراط پر گزرے گا. بھائی دیکھیے، علماء نے اس موضوع کو لیا ہے، لیکن یہ موضوع کسی حدیث کے اندر ثابت نہیں، مشہور بہت ہے نا. اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے جو بڑی مشہور ہے، کسی بھی حدیث کی معتبر کتاب میں نہیں ہے، استفرہوا یسمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم. اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا کرو اس لیے کہ پل صراط پر یہ تمہاری سواری بنے گی، لیکن یہ چیز کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. بھینس کی قربانی جائز ہے نہیں، یعنی جاموس، یہ ہم نے اشارہ کر دیا تھا کہ دیکھیے وہ علماء جنہوں نے اس کو شمار کیا ہے اس میں کس میں گائے کی ایک قسم میں، جیسے علماء حناف ہیں یا بعض علماء اہل حدیث ہیں، اگر کسی کا دل اس پر مطمئن ہے، کسی کا دل مطمئن ہے تو وہ کرے، اور اگر مطمئن نہیں ہے تو نہ کرے. بھائی میرا دل کم سے کم اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے، اس لیے کہ بھینس اور گائے میں آپ دیکھیں بنیادی طور پر طبیعت میں، شکل میں، صورت میں، ہر اعتبار سے دونوں طرف سے فرق ہے. اگر کوئی کہے مجھے گائے کا گوشت لے آؤ اور بھینس کا گوشت لے دے کوئی، تو آپ قبول کریں گے؟ جی نہیں قبول کریں گے. لہذا احتیاط یہی ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے. ایک آدمی کی اپنے باپ سے کسی بات کو لے کر لڑائی ہو گئی، تو باپ نے لڑکے کو بد دعا دی اور بعد میں لڑکے نے معافی بھی نہیں مانگی. کچھ سال بعد باپ کی موت ہو گئی. ابھی وہ آدمی اسی پریشانی میں گھرا ہے، ابھی وہ کیا کرے؟ اگر اس کے چاچا زندہ ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کی کوشش کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اسے اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک لڑکی کو شادی کا پیغام بھیجا، اس نے قبول نہیں کیا تو اسے ہم نے قتل کر دیا، اب مجھے بڑی شرمندگی ہے، میں کیا کروں؟ تو کہا تیری ماں زندہ ہیں، جا کے ان کے ساتھ بکثرت حسن سلوک کرو. کہا میری ماں تو زندہ نہیں ہے. کہا تیری خالہ زندہ ہیں؟ تو کہنے کا مطلب کہ اصل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو باپ کا ایک حصہ قرار دیا ہے، سن و ابی. تو
چچا کی اپنی خصوصی خدمت کرے اور اس کا اہتمام کرے اور صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگے، خاص طور پر بالاخص اگر باپ سے جھگڑنے میں وہ ناحق تھا، حق بجانب نہیں تھا۔ ویسے بھی باپ سے جھگڑنا تو جائز ہے ہی نہیں، لیکن بسا اوقات ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کو حق ہوتا ہے کسی بات پر بحث کرنے کا، ہے کہ نہیں، لیکن ظاہر بات باپ سے نہیں ہے، سمجھانے کا ہے، بتانا ہے، لیکن لڑائی کر جائے اس حد تک کہ ہاں زبان درازی ہو اور انہیں کچھ نازیبا الفاظ آ جائیں، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے اور بکثرت جتنا اس سے ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں والد کے نام سے صدقہ اور خیرات کرے۔ یہی چیز انشاءاللہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر وہ اپنے توبہ میں سچا ہے اور دل سے اس پر شرمندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو بہترین عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کیا عورتیں اپنے بال کاٹ سکتی ہیں؟ مردوں کی مشابہت اگر نہ ہو تو ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ ازواج مطہرات اپنے بال کاٹتی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں آتا ہے، لیکن ازواج مطہرات زینت کے لیے نہیں کاٹتی تھیں، زینت سے بچنے کے لیے، تاکہ ان کے بال اچھے نہ لگیں۔ اور آج تو عورتیں کیوں کاٹتی ہیں؟ جی بال اچھے لگیں۔ تو یہ دلیل لے آنا کیا ہے؟ وہ قیاس مع الفارق ہے۔ یہ دلیل کیا ہے؟ قیاس مع الفارق ہے۔ لیکن جہاں تک کاٹنے کا تعلق ہے، چونکہ شریعت میں صراحت کے ساتھ کہیں انہیں منع نہیں کیا گیا ہے، لہذا علماء کہتے ہیں چند شرطوں کے ساتھ عورت کو اپنا بال کاٹنا جائز ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا مقصد غیر قوم کی مشابہت نہیں ہونا چاہیے۔ وہ غیر قوم خواہ کافر ہیں یا فاسق اور فاجر ہی کیوں نہیں، اگرچہ مسلمان ہیں جو گانے بجانے والے ہے کہ نہیں ہے، ہم اگرچہ ان کا نام ہیرو رکھ دیں، جو بھی نام رکھ دیں، ہے کہ نہیں، فنکار رکھ دیں، الگ مسئلہ ہے، لیکن ہیں وہ گانے بجانے والے ہی، ہے کہ نہیں ہے، وہ کجڑے کجڑیا ہی ہیں، ہم چاہے ان کا جو نام رکھیں، ان کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اسلام نے ہمیں جہاں کافروں کی مشابہت سے منع کیا ہے، وہیں فاسقوں کی بھی مشابہت سے منع کیا ہے۔ ایک چیز تو پہلی چیز اس میں فاسقوں کی مشابہت نہیں۔ دوسری چیز وہ بال کسی ایسے کٹنگ کا نہ ہو جو کسی غیر قوم کا دینی شعار ہے، جو کسی غیر قوم کا دینی شعار ہے، اگر ایسا نہیں ہے۔ تیسری بات، عورتیں جو بال کاٹ رہی ہیں اس میں بال اس طریقے سے نہ کٹے کہ مردوں کے بال کی مشابہت ہو جائے۔ اس طریقے سے پیچھے سے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا، میرے ساتھ گزر چکی ہے، میں دلی یا کسی اسٹیشن پر ایک بار بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص ایسے نظر آیا اور میں سمجھتا رہا کہ یہ لڑکا ہے، لیکن بعد میں جب گھوما تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی ہے کہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ایسے بال نہ کٹے ہوں کہ مردوں کے بال اور اس کے بال میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اپنے شوہر کے زینت کے طور پر یا اپنے طور پر وہ کاٹتی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ آج کا درس بڑا اہم درس تھا، بڑے علمی باتیں تھیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم اور عمر میں انہیں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں اب جالیات میں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، تھوڑا جگہ تنگ پڑتی ہے، لیکن اب الحمدللہ آئندہ آنے والے دروس میں یہ جگہ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، جو آپ کے سامنے کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسے محفلوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان محفلوں سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ عبدالسلام عمری صاحب، جو کہ شیخ صاحب کے ساتھ الغاز سے تشریف لائے ہیں، وہ کوئی اعلان کرنا چاہتے ہیں، تو اس اعلان کے بعد ہمارے نشست جو ہے وہ برخاست ہو جائے گی۔ آئیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس، ابھی سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا، اسی سلسلے کو لے کر مجھے اعلان یاد آ گیا کہ فضیلت الشیخ مقصود الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ ایک نعمت عظمیٰ ہے ہمارے درمیان، علمی شخصیت ہیں، تو ہم نے اسی علم کو بانٹنے کا ایک اور ذریعہ بنایا واٹس ایپ کے ذریعے،
تو شیخ محترم کے نام سے ہم نے ایک گروپ قائم کیا جو اب تک تقریباً 10 گروپوں پہ مشتمل ہے، سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے اس گروپ کا نام ہے۔ اس میں تقریباً 2 دن 3 دن کے بعد جو سوالات آتے ہیں کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ کوشش کی جاتی ہے کہ جوابات کو ہم نشر کریں۔ تو اس میں طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ نمبر نوٹ فرما لیں۔ اس نمبر کو اپنے موبائل میں سیو کر لیں اور اس کے بعد اپنا نام اور جگہ، یعنی مثال کے طور پر عبداللہ بریدہ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے لکھ کر آپ سینڈ کر دیں اس نمبر پر، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر لکھیں 050 2627 622 050 2627 622 آ گیا۔ اس کے اصول بڑے ہی ہیں، گروپ میں ایڈ ہونے سے پہلے آپ سن لیں۔ اس میں سوائے سوال کے اور کچھ نہ کریں، کیونکہ بڑے ہی محترم انسان اس گروپ میں رہتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے ایسے نہیں کہ گروپ میں ایڈ ہو جائیں اور بلا یہ وہ چیزیں آپ فارورڈ کرنا شروع کر دیں، یہ اصول کے بہت خلاف ہے۔ صرف اور صرف سوال، اور کسی کا جواب بھی دینے کی کوشش نہ کریں، حتیٰ کہ وعلیکم السلام بولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ وہاں پر السلام بھی لکھتے ہیں، فلاں لکھتے ہیں، سمجھانے کی ہم بار بار کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال گروپ کا وقار باقی رکھیں۔ گروپ کا وقار یہی ہے کہ صرف سوال آپ کرنا ہے، سوال کریں، سارے جوابات 2 دن 3 دن کے اندر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آڈیو کی شکل میں، سوال بھی آپ کو آڈیو کی شکل میں ملے گا، جواب بھی، یعنی پورے سوالات کی ایک مجلس ہوگی جس کا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹے کا سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے شیخ صاحب کے ساتھ ہماری، اس کو ہم ریکارڈ کر کے اسی گروپ کے اندر آپ کو بھیج دیتے ہیں، تو آپ کا جواب اور سارے لوگوں کا جواب آپ کو وہاں پر مل جاتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو وہاں پر انشاءاللہ مل جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ علمی سوالات ہوں یا جو بھی آپ کے سوالات ہوں، آڈیو میں نہیں بلکہ لکھ کر بھیجیں، اردو میں لکھیں، رومن اردو میں لکھیں، انگلش میں لکھیں، ہندی میں لکھیں، جس میں آپ کو سہولت ہے لکھیں، لیکن ریکارڈنگ کر کے سوال نہ کریں، کیونکہ ہم کو پڑھنے میں اس کے لیے سہولت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا اعلان تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس خدمت کو قبول اور منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔